اچھا صدیق جان صاحب، ہم عمران خان کی رہائی کی بات کریں. ابھی جو انہوں نے پہلا مرحلہ شروع کیا ہے پشاور میں، جو ریلیاں کہہ لیں یا کنونشنز کہہ لیں، اور وہ ایک جلسے کی شکل اختیار کر رہے ہیں، تو کیا یہ کے پی کے میں اس طرح کی ریلیاں، احتجاج یا جلسے وفاق کو مجبور کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ نا ایک میں اس اتفاق نہیں کرتا جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی کے پی کے میں تمہاری گورنمنٹ ہے تو وہاں احتجاج سے کیا ہوگا. احتجاج کہیں بھی ہو نا اس کا امپیکٹ آتا ہے. صحیح. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس وقت نفرت ہے. پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس نظام کو نہیں مان رہے. وہاں پہ جو کے پی کے میں اس وقت ہلچل ہے وہ جنید اکبر صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ جنید اکبر صاحب جو ہے عمران خان نے جب ان کو کہا کہ وہ تحریک پہ فوکس رکھیں، لیکن یہ فیصلہ جنید اکبر کریں گے کہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ساتھ رکھنی ہے یا وہ رکھیں یا صدر پی ٹی آئی کے پی کے رہیں. اگر جنید اکبر صاحب عمران خان کے ساتھ 100% سنسیئر ہوتے اور ان کی رہائی کے ساتھ 100% سنسیئر ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے لیے امپورٹنٹ عمران خان کی رہائی ہے اور میں اس تحریک کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ چھوڑوں. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عمران خان نے کہا کہ میرا فیصلہ میں دونوں چلا سکتا ہوں، دونوں چلاؤں، میں دونوں چلاؤں گا. یعنی کہ دو کشتیوں میں سوار ہیں اس وقت اور دونوں کٹھی چل نہیں نہیں، وہ سکتی. نہیں چل سکتی نا. اب جنید اکبر صاحب کو تو آپ نے دیکھ لیا ان کی کارکردگی. کے پی کے گورنمنٹ کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سائڈ پہ گورننس کو بھی دیکھیں. میں سائڈ پہ تو نہیں نہ رہے لیکن گورننس کو دیکھیں، صوبے کے لوگوں کو بھی تو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے نا. انہوں نے ووٹ دیا آپ کو، ظاہر پولیٹیکلی اس حساب سے کہا کہ سائڈ. اب آج کل جو کے پی کے اندر ایک ہلچل ہے وہ احمد نیازی جو عمران خان کے بڑے وفادار ساتھی ہیں وہ کافی وہاں پہ انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے، لوگوں کو نکال رہے ہیں، بڑی ہلچل ہے. اب احمد نیازی کو اور کتنا ان کو موقع دیا جاتا ہے آگے نہیں، کیونکہ مسئلہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے. آپ نے پہلے علی حمزہ کو دیکھا کہ انہوں نے پنجاب کو ایکٹیو کیا تو ان کے خلاف پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہو گئی. علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی اس نظام کے خلاف بہت اگریسو جانا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی نے ان سے ڈسٹینس کر لیا خود کو. اب احمد نیازی کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر سے چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت مسئلہ ہزاروں سے زیادہ یہ ہے کہ ایک تو خود کچھ نہیں کرنا اور جو کرنے لگے گا اس کی ٹانگ کھینچنی. بالکل، لیگ پولنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور اب دیکھیں پی ٹی آئی میں کوئی بھی لیڈر فرنٹ پہ آگے کوئی بات نہیں کرتا. اور پھر ایک چیز اور آپ نوٹ کریں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ اس وقت کراؤڈ پولر کوئی نہیں رہا پی ٹی آئی کے اندر. یہ بڑی پی ٹی آئی کی وہ ہے. کراؤڈ پولر دیکھیں نا کہ ایک لیڈر نکلے اور ساتھ لوگ ہی لوگ کراؤڈ پولر کوئی نہیں ہے. یہ بھی ایک پی ٹی آئی کے لیے بڑا سیٹ. یہ علی امین گنڈا پور تھا لیکن اب وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا. بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نا اب وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان پہ آپ بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے تو اس نے کے پی کے لوگوں کو بھی تو وہ دینا نا، کچھ جواب دینا نا. بھائی انہوں نے ووٹ دیا ہے، حکومت دی ہوئی ہے ووٹ انہوں نے مین دیا لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے نام پہ، لیکن اب انہوں نے دیا گورنمنٹ وہاں کے پی کے تو کے پی کے کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈلیور بھی تو کرنا ہے نا. اچھا اب علی امین گنڈا پور کے اوپر جب ہم تنقید کرتے ہیں نا تو ان کا جو موقف ہے وہ اب آپ اسے اختلاف نہیں کر سکتے. ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی تحریک کا فیصلہ اور اعلان کرنا ہے بیسٹر گور نے، سلمان راجہ نے، عمر ایوب نے، بالکل، اور جنید اکبر نے جی کے پی کے سے. ادھر ظاہر ہے وہ علی حمزہ اور یہ سارے وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں، وہ کرنا ہے ان کے فیصلے کو. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ان کی لاجیکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی اب ہاں میں کروں گا علی امین گنڈا پور پہ تنقید، لیکن اس وقت کروں گا جب یہ تحریک کا اعلان کر دیں گے، نکلنے کا اعلان کر دیں گے اور علی امین گنڈا پور ان کو سپورٹ نہیں کریں گے اور یہاں بیک فوٹ پہ چلا جائے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بیک فوٹ. دیکھیں میں نے بہت تنقید کی علی امین گنڈا پور صاحب پر کہ جی یہ کچھ نہیں کر رہے کہ بھی میں جنید اکبر صاحب نے کیا کیا مجھے بتائیں نا. جنید اکبر نے کے پی کے میں کیا ایسی چیز کی جس کو آپ کہیں کہ اس نے وہ چیز کر دی ہے جو کہ علی امین گنڈا پور نہیں کر رہے. مجھے آج بھی ایک ڈیٹ یاد ہے کہ 15 مئی کو ایک جنید اکبر نے کے پی کے میں اجلاس بلایا. اس میں سب لوگ کہتے تھے کہ تحریک کا اعلان کرو، تحریک شروع کرو، احتجاج شروع کرو، اور یہ بار بار بیک فوٹ پہ جا رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ثوابی میں کر لیتے ہیں، ہم وہ بستیاں بنا لیتے ہیں، 10 لاکھ لوگ ہوگا تو پھر لے کے اسلام آباد کی طرف جائیں گے. انہوں نے کہا جی بندہ آئے نہ آئے آپ لوگ اعلان کریں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. عوام خود بخود ہمیں دیکھا دیکھی نکلے گی. عوام عمران خان کی رہائی کے لیے، ہمارے لیے نہیں نکلنا انہوں نے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی اتفاق ہو گیا جی تحریک چلائیں گے.
لیکن کوئی ڈیٹ نہیں دی تھی. بالکل ایسے نہیں وہ علی امین یہ جنید اکبر صاحب بھی بالکل بالکل وہ ناکام ہوئے ہیں اس میں, اور وہ بڑے خوش ہیں پبلک ہاؤس کمیٹی کے چیئرمین بن کر. اور ٹھیک ہے آپ پھر پبلک ہاؤس کمیٹی لیکن یہ افسران کو کالیں کریں, ان کا کام ہو جائے تو اس سے زیادہ خوشی کیا بات بس ہوتی ٹھیک ہے ہے نا, پھر یہی ہے نا, پھر عمران خان لیکن یہ پی ٹی آئی میں جس کو عہدہ ملتا ہے وہ اس کے بعد پھر اس اپنے سے ہٹ کیوں جاتا ہے جو وہ ٹاسک ہوتا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا, جب آپ کو عہدہ ملتا ہے نا, وہ ان کا وہ ہارون رشید صاحب اکثر سناتے ہیں نا, شاید یہ امام شافعی کا قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی بندہ شراب پیے اور وہ نشے میں نہ ہو, لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی شخص اقتدار میں ہو اور وہ اس کے نشے میں نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اب جنید اکبر صاحب جو ہیں پبلک ہاؤس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کا ایک پروٹوکول ہے, ان کے پاس گاڑیاں سرکاری, مطلب دفتر چیمبر یہ وہ فلاں فلاں. پھر جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام وفاقی اداروں کے ایشوز ان کے پاس آنے ہیں, وہ جس کو چاہیں تو ذرا طریقے سے نمٹا دیں, جس کو چاہیں تو بڑا جھگڑا دے دیں. ٹھیک ہے, تو پورے پاکستان کے طاقتور بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی ان کو obey کرتے ہیں, آپ کو obey کرتے ہیں, آپ کو ترلے کرتے ہیں کہ ہمارے پیرا ختم کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر کیا ہے, اس سے پھر یہی ہے کہ آپ پھر انجوائے کرتے ہیں اس پروٹوکول کو, ان چیزوں کو. تو یہ ایک مسئلہ ہے جنید اکبر صاحب کا. آخری دو چیزیں, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ہوتی ہے, ناموں کا تبادلہ ہوتا ہے. وزیر اعظم نے مشاورت کا کہا, عمر ایوب صاحب نے ان کو نام مانگنے کی بجائے اسپیکر کو کہا کہ پارلیمانی کمیٹی بنائے. اسپیکر نے پارلیمانی کمیٹی تب بنانی ہوتی ہے کہ جب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہو, کیونکہ ناموں کا تبادلہ ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو اسپیکر نے پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ وہ خود جب وزیر اعظم اور آپ کا مشاورت ہو جائے گی تو پھر میں جا کے پارلیمانی لیڈرز کو خط لکھوں گا. پارلیمانی لیڈرز میں اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, ان کو بھی ایک کمیٹی کا 12 میں سے ایک ان کو جائے گا, یعنی کہ 6 اپوزیشن 6 حکومت. تو اپوزیشن میں ایک ان کے پاس جائے گی. تو چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی پی ٹی آئی کی من مرضی کی ہوتی تو بھی نہیں نظر آ رہی. یار پی ٹی آئی نے یہ پہلے پی ٹی آئی نہیں لگوایا تھا نا ان کو, سکندر سراجہ کو, یہ واجد گیلانی کو پی ٹی آئی نہیں بنوایا تھا نا. اسی طرح مسئلہ یہ ہے یار, یہاں پہ لوگ اتنے گھٹیا اور غلیظ کردار کے سطح کے لوگ ہیں کہ آپ پی ٹی آئی اپنا بنوا بھی لیں چیف الیکشن کمشنر, وہ بھی سکندر سراجہ جیسا نکلے گا. دیکھیں جب تک یہ نظام چلتا رہے گا کوئی آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی بہتری ہوگی, ہاں لیکن یہ امید ضرور رکھیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا اور یہ نظام گرے گا. لیکن خان صاحب اکثر اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو وکٹ کے دونوں اطراف کھیلتے ہیں, تو ان کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کس کس کو کہہ رہے ہیں, تو وہ لوگ کیوں کمیٹڈ نہیں ہوتے عمران خان کے ساتھ, کیوں نہیں باز آتے؟ دیکھیں کچھ بزدل ہیں, کچھ چابی والے کھلونے ہیں, کچھ کے مفادات ہیں, تو یہ مختلف چیزیں ہیں. عمران خان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. آپ سارا آخری چیز بجٹ میں ٹیکسز کے علاوہ آپ کو کیا نئی چیز نظر آئی ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے؟ دیکھیں بجٹ ابھی تو پاس نہیں ہوا تو آپ نے دیکھ لیا, پیٹرول 5 روپے اور ڈیزل 8 روپے فی لیٹر بڑھ گئے. ابھی تو 22 روپے فی لیٹر لیوی بھی لگنی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو اور ٹیکسز لگنے ہیں, چیزیں ہونی ہیں. تو یہ فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے. پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اجتماعی خودکشیاں کرنی ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل تباہ اور برباد کرنا ہے. جیسے خود ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں, ایسے ہی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اسی دلدل میں قبر میں اتار کے جانے. یا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے کے بجائے 4 دن گرمی برداشت کر لو, سڑکوں پہ آ جاؤ. یہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. جب تک پاکستان کے لوگ سڑکوں پر نہیں آتے یہ نظام اسی طرح سے ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہے گا جو کہ یہ نظام اس وقت کر رہا ہے. اور یہ اس نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اجتماعی خودکشیاں کریں, اپنے بچوں کو زہر دیں, اینڈ میں خود بھی مر جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق اس وقت پڑے گا جب لوگ سڑکوں پر آئیں گے, جو کہ لوگ نہیں آتے سڑکوں پر. ملک میں جو بجٹ آیا اس میں ایف بی آر میں جو انسپیکٹرز تعینات کیے جا رہے ہیں, جو مختلف بزنس ہیں ان کے اوپر, تاجروں کے اوپر, جو ان کو جب چاہے جا کے گرفتار کر سکتا ہے, ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے. تو اس سے ملک میں جو تاجر طبقہ ہے وہ پاکستان میں بزنس کرے گا یا بھاگ جائے گا؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر نا اتنی انسرٹینٹی اور اتنی گھٹن ہے اور اتنا خوف ہے پاکستان کی ہواؤں اور فضاؤں میں کہ بزنس مین آپ کا تیزی سے پاکستان سے جا رہا ہے, اپنی پراپرٹیز بیچ رہا ہے باہر. کئی دنیا کے ملک اسی میں آپ کو 5-6 کروڑ سے, تو کسی میں 10 کروڑ سے آپ کو وہ نیشنلٹی دے رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ آپ کو ویزے دے رہے ہیں. اور
اس وجہ سے آپ کے بزنس مین بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. ایک پاکستان کے اندر انسرٹینٹی, ابھی آپ نے جو بجٹ میں چیزیں کہیں ایسی کنفیوژن اور انسرٹینٹی اور ایسا خوف ہے, میں نے یہ خوف کسی بجٹ کے بعد اتنا نہیں دیکھا جو اس وقت ہے. تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آخر میں جو لیوی لینی ہے انہوں نے بجٹ میں جو رکھی ہے وہ کس کام آنی ہے؟ عوام کی سہولت کی لے رہے ہوگی حکومت یا کسی اور کے لیے لے رہی ہے؟ دیکھیں وہ لیوی آ رہی ہے تاکہ یہ سارے جو ہیں وہ ان کے للے تللے پورے ہوں, ان کے کھانے کھابے پورے ہوں, ان کے بیرونی دورے اس کے لیے پیسے ہوں, ان کی کرپشن اور لوٹ مار کے لیے پیسے ہوں. عوام کے اوپر نہ تو کچھ خرچ ہوا نظر آیا ہے نہ کچھ خرچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ صدیق جان بھائی. ویلکم. ناظرین اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.